بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، مسلح افراد کے سربراہان، ایکسلنسیز، امبیسڈرز، مہمان گرامی، افواج پاکستان کے آفیسرز، سردار صاحبان، میرے بہادر جوانوں اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے عظیم شہداء کے لواحقین، السلام علیکم۔ حاضرین کرام، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج اس تقریب میں شریک ہوئے اور دفاع اور شہدائے وطن کے ساتھ اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کیا۔ میں یہاں پر آئے ہوئے ان غازیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے جسموں میں تو زخم کھائے مگر وطن کو توانا کیا، لیکن سب سے بڑھ کر میں شہدائے وطن کے ورثاء کا احسان مند ہوں جن کے پیاروں کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس مکان پر ہیں جہاں وطن پہ چھائے اندھیرے چھٹ رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی کرنیں نمودار ہو رہی ہیں۔ شہداء کا خون ہم پہ قرض ہے۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ یوم دفاع تجدید عہد اور تجدید وفا کا دن ہے، اور اس وفا کا پاس ان سے بہتر کون کر سکتا ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میری طرف سے، پاک فوج کی طرف سے اور تمام پاکستان کی طرف سے شہدائے عظمت کی عظمت کو سلام۔ حاضرین کرام، ہماری قومی زندگی بے شک مشکلات کا شکار سہی، مگر دفاع وطن ہمارا قومی امتیاز ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے جانبازوں نے، چاہے وہ بابردی مجاہد ہوں یا عام شہری، وطن کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک ہمارے بزرگوں کا حوصلہ اور ہمارے جوانوں کی جرأت برقرار ہے، پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تاہم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس جذبے کا تعلق صرف جنگ سے نہیں بلکہ قومی ترقی کے ہر پہلو سے ہے، خصوصاً دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ہماری مکمل کامیابی کے لیے قوم کا جذبہ، تعاون اور آگاہی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ فوج دہشت گردوں کو ختم کر سکتی ہے، مگر دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وطن کا ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہو، اور اس مقصد کے لیے میڈیا کا مثبت کردار بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف زمینی نہیں بلکہ نظریاتی اور ذہنی بھی ہے۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی آگ کی قیمت نہ صرف تمام پاکستان ادا کر رہا ہے بلکہ ہمارے دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ Monopoly of violence should be the prerogative of the state only۔ حاضرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کے وارث ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ ہم اس جھنڈے کے سبز اور سفید دونوں رنگوں پر نازاں ہیں۔ اپنے یقین، اپنے ایمان، اپنی روایت کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ قومی اتحاد آج وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی مذہب، فقہ، ذات یا لسان کی بنیاد پر ہماری بنیادیں کھوکھلی کرے۔ ان بنیادوں میں ہمارے لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ میں پاک فوج کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس خون کی حرمت کا پاس رکھیں گے۔ ہم نے ماضی قریب میں بہت نقصان اٹھا لیا،
اب دشمن کی پسپائی اور ہماری ترقی اور کامرانی کا وقت ہے۔ ہمارے دشمن کوئی حربہ آزما لیں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ متحد رہیں گے۔ ہمارا دشمن یہ جان لے کہ ہم کٹ مریں گے، لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع اپنے خون سے کریں گے۔ حاضرین، سیکیورٹی کے حوالے سے ہم حکومت اور دیگر اداروں کے ساتھ بہت سی ایسی اصلاحات پر رابطے میں ہیں جن کے بغیر قومی ایکشن پلان شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ ان میں تعلیمی درسگاہوں اور مدارس کی اصلاحات، پولیس کی اصلاحات اور دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے قانونی اصلاحات بھی شامل ہیں۔ مگر ان تمام کوششوں، بے بہا قربانیوں اور 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے باوجود آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی آفریت کا بلا تفریق مقابلہ نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اگر پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا تو پھر دنیا کے کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی صرف پاکستان کا ہی کمال ہے۔ آپریشن شیر دل سے لے کر راہ نجات، راہ راست، ضرب عزم اور رد الفساد تک ہم نے ایک ایک انچ کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے، اور اب میں کہتا ہوں ناؤ the world must do more۔ ہم اس جنگ کو جو ہم پر مسلط کی گئی انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان امن کا گہوارہ نہ بن جائے۔ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اور ہمیں اسے آنے والی نسلوں کے لیے جیتنا ہے۔ عالمی طاقتیں اگر اس کام میں ہمارا ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی نہ ٹھہرائیں۔ آج کا پاکستان دہشت گردی کے خلاف کامیابی کی ایک روشن مثال ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ خطے کا مکمل طور پر عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ ہم دشمن کی ان تدابیر پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان تمام ملک دشمن عناصر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ان کے گھنونے عزائم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چاہے ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، کشمیری، گلگتی یا بلتی ہوں، بلوچستان کے لیے اسی طرح خون دینے کو تیار ہیں جیسے بلوچستان کے بیٹوں نے اپنے پاکستان کے لیے دیا ہے۔ ہمیں بلوچستان کے غیور عوام پر فخر ہے جنہوں نے دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ان دشمن کی ان کوششوں کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ سی پیک کو نشانہ بنایا جائے اور اس طرح پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی پر بھی ضرب لگائی جائے۔ حاضرین کرام، پاک چین دوستی باہمی احترام پر استوار تعلقات کی درخشاں مثال ہے، اور سی پیک ان تعلقات کا ایک عظیم مظہر ہے۔ ہم خلوص دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کا سرمایہ اور امن کی ضمانت ہے۔ حاضرین کرام، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے مسلسل 40 سال کی بد امنی کے باوجود قومی تشخص اور وحدت کو سنبھالے رکھا۔ ہم سے بڑے اور زیادہ وسائل رکھنے والے ملک بہت کم عرصے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم جنگ اور دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ عزت اور برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ کشمیر پہ کھلی ناانصافی اور ہمیں دو لخت کرنے پر بھارت کا کردار سب کے سامنے ہے۔ اب اس کوشش میں دہشت گردی کی کھلی معاونت اور ہمارے پانیوں پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ ہم کشمیریوں کی حالت زار پر بجا طور پہ دل گرفتہ ہیں۔ ان دونوں ممالک کے کروڑوں عوام کی فلاح دائمی امن سے وابستہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لائن آف کنٹرول پر
معصوم اور نہتے شہریوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنانے کا عمل بند کیا جائے۔ ہندوستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود لاکھوں نوجوانوں کی پرامن جدوجہد پاکستان یا آزاد کشمیر سے دراندازی کی محتاج نہیں۔ یہ امر ہندوستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کے دیرپا حل کے لیے پاکستان کے خلاف گالی اور کشمیریوں کے خلاف گولی کے بجائے سیاسی اور سفارتی عمل کو ترجیح دے۔ پاکستان اس مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کے لیے اپنی سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ حق چھین نہیں سکتی۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ جنوبی ایشیا میں نیوکلیئر ہتھیار ہم نہیں لائے۔ اب بھی یہ مولک ہتھیار ہمارے نزدیک صرف ایک طاقت کے نشے میں چور دشمن کی یلغار کے جواب میں امن کی ضمانت ہے۔ یہی دشمن جنوبی ایشیا میں غیر روایتی جنگ لے کر آیا۔ 1971 سے لے کر اب تک پاکستان دہشت گردی کا براہ راست شکار رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپر پاورز کی شروع کردہ جنگوں کی قیمت ہم نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور اقتصادی نقصان کی صورت میں ادا کی ہے۔ ہم نے افغانستان کو بھی اپنی بساط سے بڑھ کر سہارا دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم افغانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے۔ ہم نے بہت نیک نیتی سے افغانستان میں مذاکرات اور امن کی کوشش کی ہے، تاہم افغانستان ایک خود مختار ملک ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اگر آج بھی افغان دھڑوں کا راستہ صرف جنگ کی طرف جاتا ہے تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تاہم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مکمل غیر جانبداری کے لیے افغان مہاجرین کی جلد اور باعزت واپسی میں مدد کریں اور اپنے بارڈر کی مکمل حفاظت کریں۔ اس سلسلہ میں ہم بارڈر پر 2600 کلومیٹر طویل باڑ لگا رہے ہیں اور 900 سے زیادہ پوسٹیں اور قلعے بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم اس پالیسی پہ قائم ہیں کہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ جن دہشت گردوں نے مغربی سرحد کے پار پناہ لے رکھی ہے ان کے خلاف جلد اور مؤثر اقدام ہوں گے۔ حاضرین اکرام، امریکہ کے ساتھ حالیہ تعلقات پر قوم کے جذبات بہت واضح ہیں۔ ہم امداد نہیں، عزت اور اعتماد چاہتے ہیں۔ ہمارے کام اور قربانیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ہم امریکہ اور نیٹو کے ہر اس عمل کی حمایت کریں گے جس سے خطے میں بالعموم اور افغانستان میں بالخصوص امن کی راہ ہموار ہو۔ تاہم ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا۔ حاضرین کرام، آج ہم ہر مسئلے کا حل بہتر سوچ اور فراست سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ فاٹا میں امن کا معاملہ ہو یا بلوچستان کی ترقی، خطے کے تعلقات ہوں یا اقوام عالم کے ساتھ معاملات۔ ہم تمام متعلقہ قومی اداروں کو مکمل ان پٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں آئینی، قانونی اور جمہوری روایات کی مضبوطی ہم سب کی مضبوطی ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو دہشت گردی، کرپشن اور بد امنی سے پاک ایک نارمل پاکستان دیں۔ پاکستان کی طاقت کا اصل سرچشمہ در حقیقت ہمارے نوجوان ہیں۔ میں نے پاکستان کے نوجوانوں کی روشن آنکھوں میں آنے والی سحر کا نور دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے توانا بازو میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ میرے لیے یہ وہ دن انتہائی خوشی کا ہوگا جب پاکستان کی باغ دوڑ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر وطن پر نثار ہونے والے شہداء، ان کے بہادر اہل خانہ، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں
اور تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فوج قوم کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر قوم کا تعاون اور مدد شامل حال رہی تو عنقریب ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یقین رکھیے کہ پاک فوج ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔